ایک جنگل میں ایک درخت پر ایک چڑیا اور اس کے دو بچے سونو اور ٹولو رہا کرتے تھے۔ ماما چڑیا اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ان دونوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی تھی اور ان دونوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ پھر ایک دن سونو اپنی ماما سے کہتا ہے، مما مما مجھے بھی اڑنا سیکھنا ہے، مجھے بھی اڑنا سکھائیں نا مما۔ مما میرا اڑنے کا بہت من چاہتا ہے مگر میں اڑ نہیں پاتا، مجھے بھی اڑنا سکھاؤ نا میری پیاری مما۔ ماما ماما مجھے بھی سونو کی طرح اڑنا سیکھنا ہے، میرا بہت من چاہتا ہے اڑنے کا میری ماما، مگر مما میں اڑنے سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں اڑوں گا تو میں گر جاؤں گا، پیاری مما آپ مجھے اڑنا سکھاؤ گی کیا؟ اچھا میرے بچوں کا اتنا من چاہتا ہے اڑنے کا، میں اپنے دونوں بیٹوں کو اڑنا سکھاؤں گی اور اپنے دونوں بیٹوں کو پنکھ اڑا پھیلانا سکھاؤں گی۔ پھر ایک دن ماما چڑیا نے سونو کو گھونسلے سے نیچے گرایا کہ وہ اڑنا سیکھ جائے، اور سونو اڑنا سیکھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ زمین کی طرف گرنے لگتا ہے۔ دیکھا میرے بیٹے نے اڑنا سیکھ لیا، میں نہ کہتی تھی میرا بیٹا اڑنا سیکھ جائے گا۔ دیکھو سونو میں نے آج تمہارا ڈر ختم کر دیا، اب تم بھی باقی پنچھیوں کی طرح اڑ سکو گے اور اب تم بھی ہواؤں میں آسمان میں سیر کرو گے اور وہ لمحے کا مزہ لو گے۔ بہت خوش ہوں میں آج۔ ہاں ماں آج میں بہت خوش ہوں، آج میں آپ کی بدولت اڑنا سیکھ گیا ہوں، ہواؤں میں اڑنا، یاہو بہت مزہ آنے والا ہے ماں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ ہاں ماں آپ نے مجھے گرنے بھی نہیں دیا، آپ نے تو مجھے پہلے ہی سنبھال لیا اور مجھے اڑنا بھی سکھا دیا، ماں میں بہت خوش ہوں۔ چلو سونو اب ٹولو کو بھی تو اڑنا سکھانا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کو بھی تمہاری طرح میں اڑنا سکھا دوں گی۔ اور پھر سونو اور اس کی ماما دونوں ٹولو کے پاس چلے جاتے ہیں۔ چلو ماں ٹولو بھائی کے پاس چلتے ہیں، اس کو بھی اڑنا سکھا دیتے ہیں، اب وہ بھی ماں میری طرح اڑنا سیکھ جائے گا جلد ہی۔ ہاں میری جان۔ اب وہ دونوں ٹولو کے پاس جاتے ہیں۔ چلو میری جان ٹولو بیٹا اب تمہاری باری ہے اڑنے کی، سونو نے اڑنا سیکھ لیا ہے، آج تمہاری ماں تمہیں بھی اڑنا سکھا دے گی اور تم بھی سونو کی طرح ہواؤں کی اور آسمان کی سیر کرنے لگو گے۔ ہاں ماں میں بھی سونو کی طرح اڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی اڑنا سکھا دیں تاکہ میں بھی دوسرے پنچھیوں کی طرح ہواؤں میں اڑ سکوں اور آسمان کی سیر کر سکوں۔ اب ماما چڑیا ٹولو کو گھونسلے سے زمین کی طرف گراتی ہیں تاکہ وہ بھی اڑنا سیکھ جائے۔ جیسے ہی ٹولو گھونسلے سے نکلتا ہے وہ اپنے پنکھ پھڑپھڑاتا ہے اور اپنے پنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ بھی اپنے پنکھوں کو پھڑپھڑاتا ہوا زمین کی طرف آنے لگتا ہے۔ دیکھا ٹولو اب تم بھی سونو کی طرح اڑنا سیکھ گئے ہو، اب تم بھی باقی سب پنچھیوں کی طرح آسمان میں اڑ کر کھیلنا۔ ہاں ماں میں بھی اڑنا سیکھ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج میں نے اپنے پنکھوں کو استعمال کر کر اڑنا سیکھا ہے، ماں یہ سب آپ کی بدولت ہوا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، میں بہت خوش ہوں، یاہو۔
پھر ایک دن دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک سانپ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے، اے چڑیا، میں تیرے بچوں کو کھا جاؤں گا اور ان کو اپنا بھوجن بناؤں گا۔ آج تو میرے مزے ہی مزے ہونے والے ہیں۔ نہیں ناگ، میرے بچوں کو نہ کھاؤ، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، چاہے تو مجھے اپنا بھوجن بنا لو، مجھے کھا۔ ارے بے وقوف چڑیا، جو مزہ ان بچوں کا بھوجن کرنے میں ہے وہ تیرا کرنے میں کہاں؟ یہ بہت مزیدار لگ رہے ہیں۔ راجو اور ٹولو اپنی ماں سے کہتے ہیں، مما آپ اڑ سکتی ہیں، آپ اڑ جائیں، کوئی بات نہیں، سانپ ہمیں کھاتا ہے تو کھا لے، آپ تو ہم سے بھی زیادہ اچھا اڑ سکتی ہیں، آپ اڑ جائیں، دور کہیں چلی جائیں، یہ ہمیں کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں بچوں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ کوئی ماں بھی کبھی ایسا نہیں کرے گی کہ اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کر خود اپنی جان بچا کر بھاگ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا بچوں، ماں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو بچا لوں گی اور اپنی جان دے دوں گی۔ یہ سانپ مجھے کھاتا ہے تو کھا لے، لیکن میں اپنے بچوں کو بالکل بھی نہیں کھانے دوں گی اس سانپ کو۔ ابھی سانپ چڑیا کے دونوں بچوں کو کھانے آنے لگتا ہی ہے کہ اچانک ٹولو کو ایک ترکیب سوجھتی ہے اور وہ ایسا کرتا ہے۔ ٹولو جلدی سے اڑتا ہوا اپنے گھونسلے کی طرف جاتا ہے اور گھونسلے میں پڑا سیب سیدھا زمین کی طرف پٹک دیتا ہے، جو کہ سانپ کے سر کے اوپر آ کر بجتا ہے اور سانپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سانپ کے جانے کے بعد ماں اپنے دونوں بچوں کو بہت پیار کرتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو شاباش دیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے اور اپنی جان پر کھیل کر اپنی ماں کو انہوں نے بچا لیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے لیے والدین کتنے ضروری ہیں۔ جس طرح سونو اور ٹولو اپنی ماں کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گئے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کا ساتھ بن جانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی اچھی کہانیاں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور وہ آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کے کام آ سکیں۔ آئندہ سے آپ نے بھی سونو اور ٹولو کی طرح اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور ان کی خاطر سب کچھ برداشت کر لینا ہے اور اپنے والدین کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا اور ان کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کرنا، ہمیشہ ان سے پیار اور محبت سے بات کرنی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے۔